الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دوستان گرامی کا کافی عرصہ کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ سے یہ ملاقات نصیب ہوئی ہے۔ ہماری یہ محفل تربیتی اور دینی مسائل کے سیکھنے کے حساب سے منعقد ہوتی ہے، تو اس عرصے میں جو ہمارا 2-3 ماہ کا وقفہ ہوا ہے، میرا 1-2 پروگرام جو ہیں وہ نکاح کے شادیوں پہ اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس میں نے جو معاملات دیکھے تو میں نے ارادہ کیا تھا کہ اگلی نشست میں جب ہم بیٹھیں گے تو اس معاملے پہ تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، تاکہ آپ کو بھی یہ معاملہ ذہن نشین رہے اور آپ کے وسیلے سے جن احباب تک بھی یہ بات پہنچے۔ یہ ایک ہمارے ہر گھر کا معاملہ ہے، ہمارے بیٹوں نے، ہماری بیٹیوں نے، ہمارے بھائیوں نے اس معاملے سے گزرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو اچھی عورتیں ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کر لو۔ دوستان گرامی، یہ ایک اتنا اہم معاملہ ہے کہ ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں، ہماری جو مسائل کی کتب ہیں، ان میں طہارت سے تمام ہمارے جو فقہائے کرام ہیں، طہارت کے مسائل سے انہوں نے اپنی کتاب کی آغاز کیا۔ طہارت کے بعد انہوں نے نماز کے مسائل کو بیان کیا، اس نماز کے بعد روزے کے مسائل بیان ہوئے، پھر حج کے مسائل بیان ہوئے، اور ان 4 معاملات مسائل کے گفتگو کے بعد جو 5واں باب فقہائے کرام نے اپنی کتب میں رکھا، وہ حالانکہ ترتیب میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ آتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے باب کو انہوں نے مؤخر رکھا اور نکاح کے معاملے کو پہلے رکھا۔ نکاح کے مسائل پہ پہلے گفتگو کی، اس سے بھی اس معاملے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر صاحب در مختار اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایمان، اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان اور نکاح، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ابتدائے خلق سے چلا ہے، اور اس دنیا کے اختتام تک ہی نہیں بلکہ جنت میں بھی یہ 2 عبادات جو ہیں یہ ہوتی رہیں گی، ایک اللہ پہ ایمان رکھنے کی اور ایک نکاح کی۔ یعنی یہ 2 ایسی عبادتیں ہیں جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں، میں نے جس شادی میں شرکت کی اور مجھے جو چیز محسوس ہوئی، جس چیز پہ مجھے دکھ محسوس ہوا، کہ ہمارے علماء کرام بھی، ہمارے وہ حضرات جو نکاح خوان ہیں اور جن کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ 2 مسلمانوں کا، 2 مرد عورتوں کا آپس میں یہ رشتہ طے کریں، وہ اس چیز کو انتہائی غیر اہم سمجھتے ہیں۔ جتنا یہ زیادہ اہم معاملہ ہے، 2 افراد جو ایک دوسرے پہ حرام ہیں اور اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ، ایک خصوصی شرعی عمل کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو رہے ہیں، یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے۔ اور اس معاملے میں
انتہائی حد کی سستی برتی جاتی ہے۔ میں یہ بات آپ لوگوں کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں آپ لوگ موجود ہیں جہاں پہ میرے دوست میرے سن رہے ہیں، وہ جس شادی کی اگلی تقریب میں شریک ہوں، وہ کم از کم اس معاملے کی اہمیت کو سمجھیں اور نکاح کا جو مسنون عمل ہے، نکاح میں ہمارے ہاں طریقہ کار یہی رائج ہے کہ عورت الگ جگہ پہ بیٹھی ہوتی ہے، لڑکی الگ جگہ پہ ہوتی ہے، لڑکا الگ جگہ پہ ہوتا ہے۔ اس میں جو مستحب عمل ہے، فقہاء کرام نے لکھا ہے وَيَنْطُبُ إِعْلَانُهُ وَتَقْدِيمُ خُطْبَتِهِ وَقَوْنُهُ فِي مَسْجِدِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ۔ یہ تین امور جو ہیں یہ مستحب ہیں۔ مستحب کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ نکاح کا اعلان کیا جائے، نکاح خفیہ نہ کیا جائے، مستحب ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے۔ وَتَقْدِيمُ خُطْبَةٍ، اور نکاح سے پہلے خطبہ پڑھا جائے، یہ سنت عمل ہے۔ ہمارے ہاں طریقہ کار یہ ہوتا ہے، زیادہ تر جو رائج ہے کہ پہلے نکاح پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد خطبہ پڑھتے ہیں، پھر دعا ہوتی ہے۔ اور جو مستحب اور مسنون عمل ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح ہوا تھا تو پہلے حضرت مطالب نے خطبہ دیا، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وکیل آپ کے چچا جو ہیں انہوں نے خطبہ دیا۔ اور خطبے میں مسنون کیا ہوتا ہے؟ خطبے میں، نکاح کے خطبے میں یہ ہے کہ جو خطیب کھڑا ہو، جو نکاح خوان کھڑا ہو، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس لڑکے کے اور لڑکی کے اور ان کے خاندان کے فضائل اپنے خطبے میں بیان کرے۔ ہمارے ہاں یہ رواج اب نہیں ہے، ہم صرف سنت کے پورا کرنے کے لیے اور برکت کے لیے عربی کا خطبہ چند آیات اور احادیث جو ہیں وہ پڑھ دیتے ہیں، لیکن خطبے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے کھڑا ہو کر لوگوں کے درمیان یہ اعلان کیا جائے کہ یہ ایک اہم معاملہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ کس خاندان کے لڑکے اور کس خاندان کی لڑکی کے درمیان ہو رہا ہے، ان دونوں خاندانوں کا آپس میں تعارف کرایا جائے، ان کی فضیلت بیان کی جائے، اس لڑکے کے جو کردار ہے، لڑکی کی جو شہرت ہے، اس کے والدین کی جو شہرت ہے، اس کو بیان کیا۔ اب یہ لوگوں کے سامنے جب بیان کیا جائے تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب نکاح پڑھا جائے تو وہ پورا مجمع، اس میں 10 افراد ہوں، 50 ہوں، 100 ہوں، وہ سارے کے سارے اس شادی پہ شاہد اور عادل ہو جاتے ہیں، گواہ ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے حاضر نکاح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح پڑھایا اور پھر اعلان کیا کہ اس نکاح کا اعلان کرو وَجْعَلُوا فِي الْمَسَاجِدِ، اور جو نکاح پڑھاؤ وہ مسجد میں پڑھایا کرو۔ ہمارے ہاں اب نکاح جو ہے وہ مساجد سے نکل کر ہالوں کی زینت بن گئے۔ پھر جس عمل کی بنیاد ہی ہم سنت سے ہٹ کے کر رہے ہیں، جس عمل کی بنیاد ہی ہم برکت سے ہٹ کے کر رہے ہیں، اس عمل میں پھر بعد میں ہم برکتیں ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری بیوی ہم سے وفا نہیں کر رہی، ہماری اولاد ہم سے وفا نہیں کر رہی، ہماری اولاد جو ہے وہ نیک نہیں ہے، نماز کی پابند نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی نہیں ہے، اللہ کا ادب و احترام کرنے والی نہیں ہے۔ جس کام کا پہلا قدم ہی صحیح نہیں اٹھایا گیا، اس کام میں آگے جا کر برکت کی توقع عبث ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کام کی ابتدا ہی ایسے کریں کہ جیسے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ مسجد میں جائیں، مسجد میں لڑکی کو لے کے جائیں، لڑکی کا وکیل جو ہے وہ مسجد میں جائے اور مسجد میں جا کر نکاح جو ہے وہ پڑھایا جائے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نکاح کے بعد اس نکاح کا اعلان کرو۔ یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن جو اس سے بھی اہم عمل ہے جس کے لیے میں نے اپنی اس گفتگو کا آغاز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نماز جو نکاح ہے اس کی شرائط میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے ایجاب، ایک ہے قبول، اور تیسرا ہے محفل کا ایک ہونا۔
ایک ہے ایجاب، ایک ہے قبول، ایک ہے محفل کا ایک ہے۔ ایجاب و قبول کیا ہے؟ ایجاب یہ ہے کہ لڑکی لڑکے کو کہے کہ میں اپنا آپ تمہارے لیے ہبہ کرتی ہوں، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ لڑکا یہ اب وہ اپنا نفس واجب کر رہی ہے، لڑکا کہے میں قبول کرتا ہوں۔ لڑکا کہے کہ میں تجھے اپنے نکاح میں لیتا ہوں، یہ وہ لڑکا واجب کر رہا ہے، اور لڑکی کہے کہ میں قبول کرتی ہوں، یہ ایجاب و قبول ہے۔ یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے کہ جس نکاح میں میں شامل تھا اس میں حالانکہ وہ ایک اچھے خاصے علامہ صاحب تھے، پڑھے ہوئے تھے، لیکن وہ گئے لڑکی کے پاس اور انہوں نے کہا کہ جی آپ فلانے کو قبول کرتی ہو، ٹھیک ہے بس اس پہ دستخط کر دو۔ اب وہ اٹھ کے باہر آ گئے۔ لڑکی سے جو ایجاب ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ جو نکاح خان ہے وہ لڑکی سے قبول نہ کرائے بلکہ لڑکی سے اپنا وکالت نامہ لے، یا اگر اس کا باپ وکیل ہے جیسے کہ کاغذات میں لکھا جاتا ہے تو پھر وہ لڑکی سے اجازت لے کہ کیا تم اپنے باپ کو اپنی جانب سے وکیل بناتی ہو کہ تمہارا باپ جا کر تمہارا نکاح فلاں لڑکے سے کر دے۔ ان گواہوں کی موجودگی میں نکاح خان نے یا والد کے لیے یا اپنے کے لیے لڑکی سے وکالت نامہ لینا ہوتا ہے، اور پھر جا کر لڑکے کو اس محفل میں بیٹھ کر وہ کہے کہ میں کیونکہ لڑکی نے مجھے وکیل بنایا ہے، میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، یہ ایجاب ہے، اور لڑکا جواباً کہے کہ مجھے قبول ہے۔ اب یہ ایجاب و قبول بھی ہو گیا اور ایک محفل میں ہوا۔ یہ نکاح جو ہے یہ شرعاً قبول ہوتا ہے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے اب اس اتحاد مجلس کی کتنی اہمیت ہے۔ جب مجلس مختلف ہو گئی، علامہ صاحب گئے، انہوں نے لڑکی کو ہال کے کمرے میں بیٹھے وہاں پہ قبول کرا لیا، واپس آ کر لڑکے سے قبول کرایا، درمیان میں وکالت نہیں ہوئی، درمیان میں ایجاب نہیں ہوا، دونوں محفلیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ جہاں محفل مختلف ہو گئی وہاں پہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دو لڑکا اور لڑکی چل کے جا رہے ہیں، وہ چلتے جا رہے ہیں اور چلتے چلتے وہ ایجاب و قبول کرتے ہیں، یا لڑکی اور لڑکا سواری پہ سوار ہے اور سواری چل رہی ہے اور وہ ایجاب و قبول کرتے ہیں، تو دونوں کا نکاح نہیں ہوگا۔ ہیں وہ ساتھ ساتھ لیکن وہ چل رہے ہیں اور چلنے کی وجہ سے ان کا مکان بدل رہا ہے، ان کی جگہ ایک نہیں رہتی۔ لڑکے نے یہاں پہ کھڑے ہو کر قبول کہا، لڑکی یہاں تک پہنچ گئی، اس نے کہا مجھے قبول ہے، تو ان کا نکاح نہیں ہوتا۔ اور ہمارے یہاں جو نکاح خان ہیں وہ ایک کمرے میں لڑکی سے قبول کراتے ہیں، محفل مختلف کر کے اسٹیج پہ آتے ہیں، وہاں پہ آ کے لڑکے سے قبول کراتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا نکاح ہو گیا۔ وہ جس پہ فقہا کا فتویٰ ہے کہ اتحاد مجلس نہ ہوا تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ جب نکاح ہی نہیں ہوتا تو آگے جا کر ہماری نسلیں جو ہے وہ ہمیں وفادار کہاں سے مل گئی۔ تو یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے کہ نکاح کا جو شرعی طریقہ ہے اس کو انتہائی ہلکا سمجھ لیا گیا ہے۔ ایک نکاح کرنے کا عمل اور دوسرا عورت کو مہر دینے کا عمل، کہ لوگ اپنی شادیوں پہ جہیز خریدنے پہ لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، اپنی شادیوں پہ جو ہے وہ ناچنے والوں پہ نوٹ نچھاور کرنے پہ لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب عورت کو مہر دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی کہ شرعی مقرر کر دیں تاکہ عورت کو جو ہے نا وہ حصے میں 500,000 روپے چلا جائے۔ تو شرعی مہر وہ کوئی مہر نہیں ہے، جو انسان کی اچھی جیب اجازت دے وہی شرعی مہر ہوتا ہے۔ عورت کی عزت کے لیے، اس کی حرمت کے لیے، اس کو عزت نفس دینے کے لیے بہترین حق مہر دینا چاہیے۔ اور یہ جو اتحاد مجلس ہے اس کے لیے میں نے اپنی اس گفتگو کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ جہاں کہیں بھی نکاح ہو اس معاملے میں ضرور خیال کیا کریں، اور اگر کوئی غلطی کر رہا ہو تو ان علامہ صاحب سے بھی گزارش کیا کریں کہ جناب آپ یہاں پہ یہ غلطی کر رہے ہیں، آپ عورت سے وکالت نامہ لیں
اور اگر باپ وکیل بنتا ہے تو پھر باپ وہاں پر مجلس میں بیٹھے اور جو نکاح خان ہے وہ اس باپ سے پوچھے کہ جی آپ مجھے اجازت دیتے ہیں یا آپ اس لڑکے کی طرف سے قبول کرتے ہیں، تو وہ اب ایک ہی محفل میں بیٹھیں گے. باپ وکیل ہوگا تب بھی وہ اسی مجلس میں موجود ہوگا، اور نکاح خان خود وکیل ہوگا تو پھر وہ بھی اس مجلس میں موجود ہوگا. اور جب اس اتحاد مجلس کے ساتھ نکاح کریں گے تو وہ شرعی نکاح سنت کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا اور باعث برکت ہوگا، اور آئندہ آنے والی نسلیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں زندگی بڑھیں گی. اللہ کریم ہمیں نیک عمل کی اور صحیح شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.